بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ کے اسم سے ہے وہ عام رحم والا کمال رحم والا. جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور خاص طور پہ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آج اس مجلس میں ہونے والی تمام گفتگو کو حق بات پر مبنی رکھے. ہم سب کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اتحاد بین المسلمین ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں جتنی بات کم کی جائے اتنا ہی کم ہے. جتنی اس وقت اس بات کی ضرورت ہے شاید گزشتہ کئی صدیوں میں اتنی مسلمانوں کو ضرورت نہ ہو. اگر ہم تاریخی پیراڈائم دیکھیں تاریخ کا تو امت مسلمہ کی یہ خوبی رہی ہے کہ اگر وہ ایک ٹائم پر ہائے تھے اور اس کے بعد کسی وجہ سے ان پر لو آیا تو اگلے ہی وقت میں ان کے پاس پھر ہائے آیا. اگر ان کا عروج تھا اور ان کے اوپر منگولوں کا حملہ ہوا تو پھر مسلمانوں نے عثمانی ترکوں کی شکل میں عروج حاصل کیا. تو عروج و زوال مسلمانوں کا اچھا برا دور آتا رہا, لیکن اس میں ایک کے بعد اچھے کے بعد ایک برا دور, لیکن برے کے بعد ایک اچھا دور بھی آتا رہا. تو مسلمان ہمیشہ کم بیک کرتے رہے ہیں تاریخی طور پر, لیکن اب گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمان کم بیک نہیں کر رہے ہیں اور مسلمان ایک زبوحالی کا شکار ہے. اور اس زبوحالی میں اہم ترین وجہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں. تعداد ہماری ایسی ہے کہ جن کی گنتی نہیں آتی, لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. آپ جتنے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, ابھی میں ریسنٹلی ورلڈ گلوبل حلال اکنامی میں OIC کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک مل کے بھی صرف ان پروڈکٹس میں جو حلال کی ہیں اس کی تجارت میں غیر مسلم ممالک سے خسارے میں تجارت کر رہے ہیں. یعنی تمام مسلمان ملک بھی جتنی حلال چیزیں بناتے ہیں اور وہ غیر مسلم ملکوں کو دیتے ہیں اس سے زیادہ خریدتے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں کہ حلال ہماری ضرورت, ہم مسلمانوں کی وجہ سے وہ مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ہم ہی اس کو خریدتے ہیں دوسروں سے. وجہ کیونکہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. حالات کی خرابی کی ایک وجہ اتحاد ہے. ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. ہمارے ممالک میں بھی اتفاق و اتحاد نہیں ہے اور ہمارے لوگوں میں بھی اتفاق و اتحاد نہیں ہے. ملکوں کی صورتحال کیا ہے؟ ملکوں کی صورتحال یہ ہے کہ ملک آپس میں باہمی دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے سے ذرا سی باتوں پہ مفادات کی جنگ چلتی ہے. آپ یہ OIC کو اٹھا لیں, اس وقت یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے بعد ممالک کی سب سے بڑی تنظیم سمجھی جاتی ہے. مسلمان دنیا کی سب سے مضبوط آواز ہے. اگر یہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرے تو مسلمان حقوق کی بہت اچھی نمائندگی کر سکتی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ نمائندگی نہیں کر پا رہی. سیاسی طور پہ مسلمان ممالک بھی کمزور, عدم اتفاق کا شکار. یہی حالات فرقہ واریت کے اندر ہے کہ فرقہ واریت میں ہم تقسیم ہوئے ہیں. ہم شیعہ, سنی, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہیں, اور اس سے فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ ہے ان باتوں کا. اچھا, پھر ایک اور مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ان کو دیکھا جائے کہ تقسیم کی ایک اور شکل ہے لسانی. یہ پنجابی, وہ پٹھان, یہ سندھی, یہ سرائکی, یہ لسانی تقسیم ہے. اچھا, اس کے نیچے ذاتوں کی تقسیم ہے, یہ چودھری, یہ جاٹ, یہ ارائیں, یہ یوسف زئی, یہ الگ تقسیم ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے. پھر معاشرتی تقسیم الگ ہے کہ یہ لاہوری ہے, یہ کراچی کا ہے, اس کے بعد یہ جناب اس اسکول کا ہے, یہ اس کالج کا ہے, یہ اس کا ہے. پھر آخری تقسیم جس نے ہمارے معاشرے کو انتہائی نقصان پہنچا رکھا ہے وہ ہے سیاسی تقسیم. یہ ایک سیاسی جماعت کا ہے, یہ دوسری سیاسی جماعت کا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی مشکل صورتحال میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, نتیجہ تھا ہم ایک مضبوط آواز بن کر ابھرتے نہیں ہیں. کمزور آواز ہے تو کمزور بات ہوتی ہے, اتحاد ہوتا تو مضبوط آواز ہوتی, وہ ہماری ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے, اور یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں, جو یعنی دینی تقسیم ہوتی ہے, فرقہ واریت جس کو کہا جاتا ہے یا اس کو مطمع نظر کا اختلاف کہتے ہیں, اس کے دو میرٹس ہو سکتے ہیں نا. ایک اس کا میرٹ ہے جو علمی میرٹ ہے, آپ نے رفع دین کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں, یہ ایک علمی میرٹ ہے کہ ایک مسلک یہ کہتا ہے کر لیں, ایک مسلک کہتا ہے نہیں کر لیں, دونوں باتیں صحیح ہیں. لیکن آپ یہ اس کو علمی میرٹ پہ رکھیں.
اگر آپ اس کے علمی میرٹ سے نکل کر اس کو ایسی جگہ پر لے آئیں جہاں ذاتی رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں اور ایک دوسرے پر تان و تشی شروع ہو جائے، برا بھلا اسے کہنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جو علمی بات ہے اس کو علمی معیار کے مطابق رکھیں، اس کا ڈیکورم، اس کا خیال رکھیں۔ یہ سارے اسکالرز جو اختلاف کرتے ہیں، جو میرٹ پہ اختلاف کرتے ہیں، میں کلیئر کروں کہ یہ میرٹ پہ اختلاف کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے میرٹ کا خیال رکھیں۔ وہ علمی لوگ ہیں اور علمی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ذاتی اناد اور جنجش نہیں پالتے۔ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ہمارے دارالفتاؤں میں بھی یہ ماحول ہوتا ہے کہ اگر ایک مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ لکھا ہے کسی موضوع کے اوپر اور اس پر علماء میں بحث ہو جائے، تو بعض دفعہ اس فتوے کی بارے میں بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے، اس پہ جرح بھی ہوتی ہے، اس کی خرابی بھی بیان کی جاتی ہے، خوبی بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی ذاتی حیثیت سے نہیں دیکھتا۔ بس ایک علمی بات ہے، معیار ہے، ہو سکتا ہے کرنے والے کی اچھائی ہو یا برائی ہو۔ یہی میرٹ ریسرچ کا ہے۔ ریسرچ میں آپ نے ایک اوپینین ڈرائیو کیا کہ یہ ایک اوپینین ہے، یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ اللہ کے ہاتھ۔ اور قرآن شریف بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، بار بار سکھاتا ہے کہ دیکھیں صرف تقسیم کا تصور ہے حق اور باطل کے اوپر، حابیل اور قابیل، حق اور باطل، ٹھیک ہے نا، یوسف علیہ السلام اور بھائی، حق اور باطل، یعنی بھائی بھائی کی تقسیم ہے، دوست دوست کی تقسیم ہے، یا اور جتنی تقسیمیں قرآن میں موجود ہیں وہ حق اور باطل پر ہے۔ حق پہ دو تقسیمیں نہیں ہوتی، حق پہ رہنے والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یہ باطل ہیں جو الگ الگ حق اور باطل کی تقسیم پر جاتے ہیں۔ ورنہ قرآن تقسیم کو پسند تو نہیں کرتا، قرآن تو کہتا ہے اتحاد رکھیں، ایک رہیں، ایک جسم مسلمان امت ایک قالب رہے تو بہت اچھی صورت ہوتی ہے۔ یہاں میں کچھ پوائنٹس عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں آج کل ایک چلن ہو گیا ہے، جس کی بارے میں جتنا پڑھتا ہوں اس سے دل برا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اختلافی بات یا ایسی بات جس سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو، اس کے اوپر خصوصی پروگرام کیے جاتے ہیں، یا اس کے اوپر بار بار اس کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ریٹنگ ملے، اس سے آپ لائم لائٹ میں آ جائیں، سبسکرائبز بڑھ جائیں، ویورشپ بڑھ جائے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی اور اس سے ہم کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ اگر کوئی اختلافی بات ہے اس کو علماء کی مجلس میں لے کے جائیں، میرٹس پر اختلاف کریں، آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، یہ میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ ایسی باتوں کو عوام میں لا کر ان میں اختلاف رائے پیدا کر کے ہم شاید کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں نکال کے کہ جس میں دو مطمع نظر ہیں تو ایک کا صحیح ہے یا دوسرے کا صحیح ہے، اس سے پھر آپس میں عوام میں اختلاف پیدا کرنا، ان کو کنفیوژن پیدا کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ علمی بات ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو علمی میرٹ پر کوئی اشکال ہے تو وہ ضرور علماء کی مجلسوں میں جائے، وہاں ڈسکس کرے، اپنی بات کھل کر کہے، اتفاق کرے، اختلاف کرے، دونوں باتوں کا میرٹ کے اوپر تو گنجائش موجود ہے۔ تو یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم سب آج کل اپنے معاشرے میں ایک اور برائی دیکھ رہے ہیں، وہ ہے سیاسی تقسیم۔ یہ جو اور گزشتہ کچھ عرصے پہلے، یعنی اس رمضان سے ماضی کا جو رمضان تھا، اس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی کہ ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کا تختہ الٹ کر اقتدار حاصل کر لیا، اور دونوں سیاسی جماعتوں میں پہلے بھی ٹھنا ٹھنی چلتی تھی، وہ اب بھی چل رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف تان و تشن، گالم گلوچ اور برے بھلا کہنے کی ایک نئی ویو آئی، اور پورا رمضان ایک دوسرے کے خلاف بس برا بھلا ہی سننے کو ملا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہم نے اس کام میں خرچ کر دیا، اور اس میں ہم پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، بس ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے میں، ایک دوسرے کے خلاف برائی ظاہر کرنے میں کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سیاسی تقسیم کا دیکھیں حاصل کیا ہے، ملک کی معیشت کو، ملک کے اتحاد کو، ملک کی خارجہ پالیسیز کو، ان سب کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ کبھی ایک جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی حرکت کر دیتا ہے جو ملک و قوم کے لیے اچھی نہیں ہوتی، کبھی دوسرا کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ پہلے کو نیچا دکھائیں جو ملک و قوم کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ نتیجہ ہے کہ ملک کا مجموعی طور پہ نقصان ہوگا، ہمارا معاشرہ اس سے خراب ہوتا ہے، معاشرے کا اتحاد خراب ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے۔ مجھے بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے اس بات میں، اس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔